السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ہمارے معاشرے میں بیتے جانے والی ایک عبرت اثر اور سچی کہانی ہے۔ اس کہانی کے خاص کردار جاہل لوگ ہیں جو دوسروں کو طنز و مزاح کا نشانہ بناتے ہیں۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ یہاں آنکھوں کا درد کوئی نہیں پڑتا، یہاں چہروں سے چھلکتی اذیت نہیں دیکھی جاتی، یہاں زبانیں زہر اگلتی ہیں، یہاں جینے والوں کو ہر روز لفظوں کے کوڑے مارے جاتے ہیں اور مردوں کی قبروں پہ تازہ پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ یہاں شرافت کو بزدلی اور ہٹ دھرمی کو بہادری کا نام دیا جاتا ہے۔ ستمبر کی دھوپ برآمدے میں چھن کر گر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سامنے کی چارپائی پہ ایک عورت لیٹی نظر آتی تھی۔ گھر کی مالکن لگتی تھی۔ پیروں کی جانب ایک لڑکی آنکھوں پہ نظر کا موٹا چشمہ لگائے پیر دباتی نظر آتی تھی۔ وہ ایک لڑکی جس کا دل بہت خوبصورت تھا، جس کی زبان نہایت میٹھی تھی، جو سارا گھر سنبھالتی تھی، ماں کی خدمت کرتی تھی، نمازیں بھی پڑھتی تھی، جس کا کردار بہت پاک تھا۔ مگر اس معاشرے میں اس لڑکی کے ہزار نام تھے جن سے وہ ہر روز پکاری جاتی تھی، ہر روز نئی اذیت سے گزرتی تھی، مگر انہی ناموں کے ساتھ وہ جی رہی تھی۔ جینا ہی پڑتا ہے۔ ایک نام اسے پیدا ہوتے ہی ملا تھا، نور بانو، مگر یہ نام تو لوگ بھول ہی گئے تھے۔ اسے اس کے اصل نام سے پکارتا ہی کون تھا؟ بچپن میں دوستی کرتے وقت لوگ اس پہ خوب ہنستے، پھر ہنسی مذاق میں دوستی بھی کر لیتے، ترس کھا کر، مگر شرط یہ تھی کہ اس کی عزت نہیں کی جائے گی، اس کے نام سے اسے کبھی نہیں پکارا جائے گا، ہر بات پہ موٹی کہہ کر پکارا جاتا۔ کالی اس کا دوسرا نام تھا۔ چلو بچپن میں اگر بچے اس کا مذاق اڑاتے بھی تھے تو وہ بچے تھے، بچپن تو گزر گیا، مگر اس معاشرے کے معزز لوگ کب سمجھیں گے یہ بات؟ ہائے ہائے، ایک تو موٹی اوپر سے کالی بھی۔ ارے بیٹا، ہزار طرح کی کریمیں آتی ہیں آج کل مارکیٹ میں، کوئی تو استعمال کر کے دیکھو۔ لڑکیوں پہ صاف رنگ ہی اچھا لگتا ہے، قد کتنا چھوٹا ہے، کسی ڈاکٹر سے تو مشورہ کرو۔ لڑکیاں تو اونچی لمبی اور پتلی خوبصورت لگتی ہیں۔ اس لڑکی کی صرف ایک ہی غلطی تھی، ہر بات پہ سر جھکا دینا، جیسے ہاں یہ میرا ہی تو قصور ہے کہ میں موٹی ہوں، میں کالی ہوں، میری نظر پہ موٹا چشمہ ہے اور میری ناک بھی لمبی نہیں ہے۔ اب وہ کیسے سمجھاتی لوگوں کو کہ اللہ نے اس کی چمڑی کو کالا رنگ چڑھایا ہے؟ وہ کیسے یہ کالک اتارے؟ وہ کیسے اپنی چمڑی کھینچ نکالے؟ اور اس کالک کے نیچے اس کے کردار کی سفیدی کوئی نہیں دیکھتا تھا، شاید روح کی پاکیزگی کوئی دیکھ ہی نہیں پاتا۔ ہاں مگر اللہ تو دیکھتا ہے نا۔ وہ کیسے لوگوں کو بتاتی کہ اس کی ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی اونچا کیا تھا جتنا وہ کرنا چاہتا تھا؟ اللہ چاہتا تو ذرا اونچا بنا دیتا، مگر وہ چاہتا تو اس نے نہیں چاہا تھا۔ اگر اس نے نہیں چاہا تو وہ کیوں اللہ کی بناوٹ پہ شکوہ کرتی؟ مگر یہ لوگ، یہ معاشرہ کچھ نہیں جانتا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ معاشرہ ایسے لوگوں کو جینے نہیں دیتا، بلکہ یہ لوگ اس معاشرے کے آگے خود ہی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ بہت سی لڑکیوں کو کہتے ہیں، دیکھو تمہارے چہرے پہ کیسے دانے اور داغ دھبے ہو گئے ہیں۔ اب اس میں شرمندہ ہونے والی تو کوئی بات نہیں، بولو ہاں ہمارے تو بس چہرے پہ ہے نا دانے، کردار پہ تو نہیں ہے، کردار پہ تو نہیں ہے نا، سوچ پہ تو نہیں ہے۔ ہمارے دانے تو چند روز کی دیکھ بھال سے ٹھیک ہو ہی جائیں گے، مگر آپ کی سوچ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ آپ کو بھی اپنے اندر کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نا۔ ہر انسان جو بولتا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، وہ تکلیف بھی دیتا ہے، مگر جانتے ہیں اصل تکلیف آپ کو کون دیتا ہے؟ کون آپ کا ذہنی سکون برباد کرتا ہے؟ وہ آپ ہیں۔ کیسے؟
کیونکہ دل تو ہمارا لوگ دکھاتے ہیں. نہیں، لوگ دل نہیں دکھاتے، لوگ صرف بتاتے ہیں کہ یہ میری سوچ ہے. بعض دفعہ ان کے الفاظ ان کے اپنے لیے اتنے اہم نہیں ہوتے جتنا آپ ان کو اہمیت دیتے ہیں. اب اس معاشرے نے مل کے نور بانو کو اتنا ذہنی اذیت میں ڈالا کہ وہ سکون کھونے لگی. نکاح کرنا سنت ہے، اس پہ بہت اجر ہے، مگر اس معاشرے نے شادی کو کامیابی کا نام دے دیا ہے، اور جس کی شادی نہیں ہو پا رہی وہ اس معاشرے کا ناکام ترین شخص مانا جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جتنے نام اس معاشرے نے نور بانو کو دیے تھے، اس کے بعد کسی میں اتنی جرت تھی، اتنی ہمت تھی کہ اسے قبول کرے؟ اور نور بانو کی ماں لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر اپنے بہن بھائیوں کے سامنے گئی، ہاتھ جوڑے، منتیں کی کہ کوئی تو میری بیٹی کا رشتہ لے لو. صاف انکار ملتا رہا، ہر کوئی اپنا آپ بچاتا رہا، جیسے وہ ایک لڑکی نہیں بلکہ گلے کا پھندا تھا، کوئی مصیبت تھی، اور رشتہ داروں میں تو ہرگز کوئی نہیں لینے والا تھا. اور پھر ایک عورت کہنے لگی، بیٹا ذرا سا وزن ہی ہلکا کر لو، ڈولی کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ لوگوں کی روح نہیں کانپتی ایسے بھاری الفاظ بولتے. امی، کیا نور بانو اس زمین پر اتنا بڑا بوجھ ہے؟ کیا میں اتنی بدصورت ہوں؟ لڑکی پیر دباتے ہوئے بولی، اور ماں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا. میری نظر سے دیکھ نور بانو، تو میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کی ٹھنڈک ہے. آپ تو ماں ہیں نا، ماں کو تو اولاد آنکھوں کا نور ہی لگتی ہے. مگر میں بھی خوبصورت لگنا چاہتی ہوں ماں، میں بھی چاہتی ہوں کہ میں ویسی ہو جاؤں جیسا یہ معاشرہ ایک عورت کو دیکھنا چاہتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے کریمیں لائیں، مجھے یہ کالک اتارنی ہے ماں، اور مجھے ایک ایسی مشین بھی چاہیے جو وزن کم کرے. مجھے وہ سب کرنا ہے ماں جو یہ معاشرہ کہتا ہے. الفاظ اس کے گلے میں اٹکنے لگے، آنسو گالوں پہ بہنے لگے تھے. ارے نور بانو، لوگ جو کہتے ہیں ان کی مت سنو، تم جو ہو جیسی ہو بالکل ٹھیک ہو. اللہ کو یہ کالک پسند تھی تبھی اس نے تمہیں دی نا. لوگ کیا دیں گے تمہیں بیٹا؟ نہیں امی، مجھے خوبصورت بننا ہے، مجھے ایسا بننا ہے کہ یہ معاشرہ مجھے قبول کر لے اور مجھے جینے دے. ارے نور بانو بیٹا، یہ معاشرہ تمہیں کسی بھی حال میں نہیں جینے دے گا. کریمیں تمہیں گورا کریں گی تو پھر تم ایک اور ٹیگ کے ساتھ جینے لگو گی کہ کریموں سے رنگ گورا کر لیا موٹی نے. امی، کیا آپ کچھ پیسہ لگا کر میری کمیاں پوری نہیں کرنا چاہتی؟ ارے ایسی بات نہیں ہے نور بانو، تیرے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، مگر جو کمیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہوتی ہیں نا بیٹا، وہ پیسوں سے پوری نہیں ہوتی. تم وزن ہلکا کر لو، مگر تم اس رنگ پہ شرمندہ ہونا چھوڑ دو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بیٹا. مشین آ گئی جس پہ وہ ہر روز ورزش کرنے لگی. جنون ایسا تھا کہ وہ لگاتار کئی گھنٹے اس مشین پہ دوڑتی رہتی. کھانا پینا تو چھوڑ ہی دیا تھا. صبح اٹھ کر گرم پانی میں لیمو ڈال کر پیتی اور پورا دن اس ورزش میں لگی رہتی. وزن ہلکا ہو گیا تو ہر کوئی کہنے لگا کہ نور بانو تو بڑی خوبصورت ہو گئی ہے، بڑی خوبصورت دکھنے لگی ہے. اور اسی خوشی میں نور بانو مسلسل اپنی جان پہ ظلم کرتی رہی، یہاں تک کہ اس نے خود کو اس معاشرے کے قابل بنا ہی لیا اور پھر ایک رشتہ بھی ہو گیا. مگر پھر اچانک وہ بیمار ہو گئی، اتنی شدید بیمار ہو گئی کہ جب ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اتنی زیادہ ورزش اور اپنی صحت کو برباد کرنے کی وجہ سے اس کے اندر پوری طرح سے توڑ پھوڑ ہو گئی ہے. کھانا پینا چھوڑ کر اس لڑکی نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا ہے. کوئی ڈائٹ پلان تھا ہی نہیں، بس لوگوں کی باتیں تھیں جو اس کو اس مشین پہ اندھا دھند بگاتی رہتی تھیں. اور پھر وہیں اسی ہسپتال میں شدید طبیعت خرابی کے باعث اس کی موت ہو گئی. ساری خوبصورتی وہیں کی وہیں دھری کی دھری رہ گئی. نور بانو کی موت کا سن کر تو لوگوں کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی. جوان تھی، اچھی بھلی تھی، مر کیسے گئی اچانک؟
لوگ ہائے ہائے کرتے جب ان کے گھر پہنچے تو نور بانو کی ماں نے دونوں دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی کہ یہ معاشرہ قاتل ہے میری بیٹی کا، میں ہرگز ان کو اپنے گھر داخل نہیں ہونے دوں گی، جن کے تانوں اور فکروں کی وجہ سے میری بیٹی نے اپنی جان کو روگ لگا لیا۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں سے بھی بائیکاٹ کر لیا تھا۔ شام کے وقت ملگجے اندھیرے میں گھر کے صحن میں ایک چارپائی پڑی تھی جس پہ نور بانو آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ آج تو اس کا رنگ بھی خوب گورا تھا، چمک رہا تھا، وہ پتلی بھی ہو گئی تھی، وہ خوبصورت بھی لگنے لگی تھی۔ ڈولی کا بوجھ تو کسی نے نہیں اٹھایا، ہاں مگر میت کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔